بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک محترم شخصیت موجود ہیں۔ اب تک میں جتنے انٹرویوز کر چکا ہوں یہ ان میں سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ میں نے جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد میں یقین جانے کہ انہیں دل دے بیٹھا، اور ان کا جو کردار ہے، ان کے جو انداز گفتگو ہے، وہ میرے اندر سرایت کرتا چلا گیا، اور میں آج بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہنے کا قائل ہوں کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی مخلص اور نیک انسان دیکھا ہے تو وہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر نیاز احمد اعظم صاحب۔ ہمارا دوستی کا سلسلہ بھی 2-3 سال پرماننٹ رہا، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور میں اپنی ذمہ داریاں، اور فاصلے پیدا ہو گئے، لیکن گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیاز احمد اعظم موجود ہیں، اور ہم کافی عرصے سے ہمارے ناظرین چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا جائے، تو ہم رابطے میں تھے۔ اور آج کی خاص بات یہ ہے کہ آج 23 مارچ ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آج ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب 23 مارچ 1968 کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور الحمدللہ ایک کامیاب انسان کے طور پر اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کا کردار ہے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں، اور آپ ان کی باتوں سے بہترین استفادہ حاصل کریں گے، اور بڑی پیاری پیاری ان کی گفتگو ہے، میں تو سنتا رہتا ہوں، آج ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ایچ ایم آپ نے مقابلے کا امتحان دیا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے 1996 میں آپ باقاعدہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے، اور اب تک کا جو سفر ہے آپ نے جو طے کیا، تو اپنی کامیابی کا جو صحرا ہے، وہ یہ جو ساری کہانی ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں جی، کامیابی جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں اس کا اس میں بہت کردار ہوتا ہے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اچھے عہدے پہ پہنچ گئے یا بہت زیادہ آپ نے پیسے کما لیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پہ ڈیولپ کیا۔ صحیح۔ تو اس سفر میں ہر طرح کے حالات ہیں، کبھی کوشش بھی بہت زیادہ بھی کی، محنت بھی کی، کبھی نہیں کی، کبھی لک کام آ گئی، کبھی دعائیں کام آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اوور آل یہ کہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کی دعائیں کام آتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں، تو کیا آپ خود کو بھی ایک کامیاب انسان تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی حد تک یہ کہ تسلی بخش یا اطمینان تو ہے کہ کافی حد تک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ ہر جو خواہش انسان کی ہوتی ہے جائز، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ صحیح۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، یہ ایک اصل جو ایشو ہے یہ ہے، اور اس کے لیے کوشش بہرحال اتنی نہیں ہے کہ اس کو تسلی بخش کہا جائے، اس میں کافی کمی ہے، اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو کامیاب کہنا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، فرمائیے یہ کہ میں عموماً یہ اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، کافی لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میری کامیابی کے پیچھے میں جب غور کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا زیادہ ہاتھ ہے۔ صحیح۔ حالانکہ والدہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ میرے والد صاحب کی تھی میرے بارے میں، اس بارے میں کہ ان کا یہی فوکس تھا کہ ان کو پڑھانا ہے، صحیح، جو بھی ہوا پڑھنا ہے، تو مجھے اپنے والد صاحب کا کنسرن ہمیشہ اس میں زیادہ نظر آیا،
اس کے بعد میں دیکھتا ہوں میرے بھائی، بڑے بھائی ہیں جو ہیں جی، ان کی ایفرٹ تھی. تو میں تو میرا زیادہ یہ کہ جو ٹھیک ہے خواتین کا بھی، ماؤں کا بھی، بہنوں کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے والد کا اور بھائیوں کا زیادہ کردار ہے. صحیح. اچھا سر، آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ نفسیات میں کی ہے، تو یہ نفسیات میں پی ایچ ڈی کرنے کا خیال آپ کو کیوں آیا؟ جی، نفسیات میں پی ایچ ڈی کرنے کا خیال مجھے ایکچولی اس لیے آیا کہ بچپن ہی سے ایک انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا کہ نفسیات کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے، اس سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، انسان کی سوچوں کا پتہ لگ جاتا ہے. تو اس میں بس تجسس ایک پیدا ہو گیا کہ اسے پڑھنا ہے، پڑھ کے دیکھنا ہے. اور جب آپ نفسیات میں پی ایچ ڈی کر چکے تو اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو کوئی نظر آیا؟ ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ مجھے سب سے بڑا تو اپنے آپ کو سمجھنے میں، کنٹرول کرنے میں، اپنے خیالات کو بہتر بنانے میں مجھے لگا کہ اس کا فائدہ ہے. اور دوسروں کو سمجھنے میں بھی، دوسروں کی ہیلپ کرنے میں بھی، گائیڈ کرنے میں بھی اس کو میں نے کافی بہتر پایا ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کو آپ چھوڑ کر، آپ کا لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ کے اپنے علاقے کی خدمت کروں گا، تو آپ اس وقت اپنے علاقے کو چھوڑ کر لاہور میں ایک ادارے میں بطور پرنسپل اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، تو اپنے علاقے کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ ہاں، اس کی وجہ بھی اصل میں صرف یہی ہے کہ میرا جو سبجیکٹ ہے، مجھے یہ لگا کہ لاہور میں رہ کے میں اس سے زیادہ ان ٹچ رہ سکتا ہوں، کہ وہاں پہ کمیونٹی ہے، وہاں پہ میرے دوست ہیں سائیکالوجی کے، اور وہاں پہ مجھے موقع بھی مل سکتا ہے کچھ ٹیچنگ کا، کچھ کاؤنسلنگ کا. تو وہ مجھے زیادہ لاہور میں لگا. اور پھر میری یہ خواہش بھی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کروں. تو وہ اکاڑا میں مجھے اس کے امکانات کم لگ رہے تھے، لاہور میں مجھے زیادہ نظر آئے، تو میں نے کہا کہ چلیں وہاں کوشش کر کے دیکھ لوں. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں کوئی ماہر نفسیات یعنی پی ایچ ڈی اسکالر کوئی اور بھی ہیں؟ دیکھیں پی ایچ ڈی نفسیات میں میرے نالج میں نہیں ہے شاید. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں ڈاکٹر نیاز احمد اعظم ہی واحد ماہر نفسیات ہیں؟ نہیں، میں ماہر نفسیات کی بات تو نہیں کر رہا. ماہر یعنی پی ایچ ڈی اسکالر ہاں جی، تو آپ ہیں نا؟ ایجوکیشن کے حساب سے بات کر سکتا ہوں. ماہر تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک بالکل الگ ٹرم ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ پیشنٹ وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، تو آپ نے کوئی اپنا کلینک وغیرہ، کوئی مت وغیرہ کھولا؟ نہیں، کلینک میں نے کوئی نہیں کھولا. صرف یہ ہے کہ کوئی جو فرینڈز ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ذہنی مسائل ہوتے ہیں، سوشل پرابلم ہوتے ہیں، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں ضرور کرتا ہوں، جو میرے سے کنسلٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے چارجز وغیرہ آپ لیتے ہیں؟ چارجز ایکچولی موسٹلی یہ ہے کہ میں نہیں لیتا. صحیح. باقاعدہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ نہ ہی لیے جائیں. لیکن یعنی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے انویسٹمنٹ ہم نے تعلیم پہ کی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ واپسی تو ہونی چاہیے نا؟ ہاں، مطلب جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، جی صحیح، تو اس کا ریٹرن ہونا چاہیے. خوشی سے دیتا ہے. جی ہاں جی، آپ ٹائم دیتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، بالکل ٹائم اور ایفرٹ کا ظاہر ہے کوئی ریٹرن. اچھا سر، یہ ہماری جو نئی نسل ہے اگر وہ پی ایچ ڈی نفسیات میں کرنا چاہے تو کیا یہ آسان ہے سبجیکٹ کہ بہت مشکل ہے؟ دیکھیں جی، نفسیات بہت مشکل سبجیکٹ ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کیا ہے. جی. بیسیکلی اس میں جو پیور سائنسز ہوتی ہیں اس میں بہت چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. جی. ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اس میں چیزیں بہت زیادہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کانسیپٹس ہوتے ہیں. جی. جن کو فزیکلی آپ نہیں دیکھ سکتے. صحیح. تو ان کو سمجھنا اور ان کی بنیاد پہ پھر کسی انسان کو گائیڈ کرنا، کونسلنگ کرنا، یہ مشکل کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات ہے یا دوسرے اس طرح کے جو بیہیورل سبجیکٹس ہیں وہ واقعی مشکل ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر، جس طرح میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں اور آپ میرے فیوریٹ پرسن ہیں، تو اس طرح آپ بھی کوئی پسندیدہ شخصیت کوئی ایسی شخصیت جسے آپ چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، سچ بہت زیادہ لوگ ہیں جن سے انسان زندگی میں متاثر ہوتا ہے، اور مختلف مراحل میں دیکھتا ہوں کہ اپنی آپ کی جو ایج ہوتی ہے نا، جی. اس کے حساب سے آپ متاثر ہوتے ہیں. تو میرا بھی یہی سلسلہ ہے کہ
کچھ ٹیچرز تھے ان سے میں متاثر ہوا، کچھ میرے کولیگز تھے، کلاس فیلوز تھے، ان کا میں نے اثر لیا، اور کچھ پولیٹیکل لوگ تھے، کچھ ہسٹوریکل تھے، تو کچھ ریلیجیس اسکالرز تھے، ان سب سے. یعنی آپ ایک مخصوص شخصیت سے نہیں، ایک مخصوص شخصیت سے میں اس طرح مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں سے جو تھا وہ میں متاثر ہو رہا ہوں. اچھا سر، اب آپ کے پاس یقیناً ابھی بھی ٹائم ہے، 6-7 سال ابھی آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزار سکتے ہیں، تو آپ کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں، کیا پلاننگ ہے کہ آگے چل کے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، نئی نسل کے لیے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہماری سوسائٹی کے، سوشل بھی ہیں، اکنامیکل بھی ہیں، اور پرسنل بھی ہیں. تو ایک نفسیات میں جو بنیادی طور پہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کو پازیٹیو بنایا جائے، صحیح، پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کیا جائے. صحیح. اور سب سے دوسری یہ ہے کہ ایک میرے ذہن میں آتا ہے کنفلکٹ مینجمنٹ، کے لوگوں کے جو بلا وجہ کے تنازعات آپس میں ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک سبجیکٹ کا ایشو ہے. تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور لوگوں کے کنفلکٹس کو کم کیا جائے. صحیح. سر، آپ بھی سنا ہے بہت، آپ میرے سامنے پڑھی ہے خواب، سراب اور سائے، تو اپنی شعر و شاعری کے حوالے سے کچھ کہیے. بس یہ شوق ہے بچپن سے، تو کچھ ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں شعروں میں ڈالنے کی. ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ہے خواب، سراب اور سائے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ابتدائی دنوں میں جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے تب یہ کتاب شائع کروائی تھی، اور آج بھی ان کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے. میں نے دیکھا ہے بہت اچھی غزلیں ہیں، بہت اچھا شاعری کا یہاں جمع تفریق کی گئی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ہم سنیں گے کوئی ایک غزل ان کی کہی ہوئی انہی کی زبانی. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی ایک غزل آپ اپنی ہی زبان میں اچھی لگے گی، جو آپ کو اچھی لگتی ہو. یوں ہم نے دل کو شہر نگاراں بنا دیا. یہ بیسیکلی تضمین ہے ایک شعر پہ. یہ ایک کمپٹیشن تھا، تو اس میں یہ لکھی تھی، اور وہ تھا کہ جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. کیا بات ہے. تو یوں دل کو ہم نے شہر نگاراں بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. صحیح. ہر لفظ میں سمو کے تیرے لمس کی شراب، بزم سخن کو محفل رنداں بنا دیا. کیا بات. اور ہم گمراہان شوق نے پاؤں کی دھول کو منزل کی مانگ کے لیے افشاں بنا دیا. کیا بات ہے. تسلیم اس نے ہم کو بشر بھی نہیں کیا. تسلیم اس نے ہمیں بشر بھی نہیں کیا. تسلیم اس نے ہم کو بشر بھی نہیں کیا، اور ہم نے اس کی ذات کو یزداں بنا دیا. کیا بات. اور مالی کی محنتوں کا ثمر کون لے گیا، کس نے گلوں کو زینت گلداں بنا دیا. کیا بات. آزاد مجھ کو کر کے گیا وہ کچھ اس طرح کہ میرا جسم روح کا زندہ بنا دیا. کیا بات. ویری نائس سر. اچھا سر، آپ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ایک افسانے پہ بھی ایک ان کی کتاب ہے اجاڑ کوئی، انہوں نے اپنی مادری زبان میواتی زبان میں یہ تحریر کروائی ہے. کتاب ان کی افسانوں پہ مبنی ہے. اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. سر، یہ آپ کی کتاب ہے اور اس بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ کس قسم کے افسانے آپ اس میں افسانے مختلف موضوعات میں. بیسیکلی مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہماری جو زبان ہے اس میں نظم سے بہتر نثر لکھی جا سکتی ہے. اچھا. تو اس پہ پھر میں نے کوشش کی لکھنے کی. تو یہ بھی ایک طرح سے پہلے اس پہ کام نہیں ہوا تھا. اچھا. افسانے ہمارے مطلب زبان میں افسانوں کی کتاب میرے علم کے مطابق نہیں تھی. صحیح. تو یہ میں نے کوشش کی اور اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. صحیح. اور اب یہ میواتی دنیا کے آفیشیل پیج پہ موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ خود کو اچھا افسانہ نویس تصور کرتے ہیں یا شاعر؟ نہیں، میں شاعر بہرحال اپنے آپ. شاعر آپ کو بہتر تصور کرتے ہیں. اچھا سر، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان کے نام کو خوبصورت میسج. ان کے لیے یہ کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، کو ایگزسٹنس پہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ سے مختلف ہے، اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے، پھر اس نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے اور آپ نے بھی رہنا ہے. آپ کو سب کے ساتھ
اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں اپنائیں اور برداشت کریں، حوصلہ پیدا کریں اور چلنا سیکھیں مختلف لوگوں کے ساتھ. صحیح. اچھا سر، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں جی، بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے اور اچھا چینل ہے آپ کا، اور یہ ایک آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں اور پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اچھی ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں. اور میری ناظرین ہیں ان سے یہ خواہش ہے کہ ان سے ایک گزارش بھی ہے کہ وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. صحیح. ناظرین، کیسا لگا آپ کو ڈاکٹر نیاز احمد اعظم صاحب کا انٹرویو، ان سے کی گئی گفتگو؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے گا. ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم اس طرح کی شخصیات کے انٹرویوز آپ کے لیے لاتے رہیں. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.